والدین کی پہلی ذمہ داری، اساتذہ کی پہلی ذمہ داری، ریاست کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شرک کے حوالے سے اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے شہریوں کو متنبع کرے، خبردار کرے۔ اب وہ کہانیوں کی شکل میں بھی، یعنی عمر کے لحاظ سے کہانیوں کی شکل میں بھی توحید اور شرک بتایا جا سکتا ہے، واقعاتی انداز میں بھی شرک کو بتایا جا سکتا ہے، مثالی انداز میں بھی شرک کی قباحت اور توحید کی خوبی کو بچوں کے سامنے، افراد کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا ایک انعام دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوا ہے خالق ارض و سما کی طرف سے کیا خوبیاں لے کر پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ اشارے سمجھتا ہے، تیسرے دن کا بچہ رسپانس دیتا ہے، بچہ جب 4 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اب وہ بولنے کے لیے کچھ منہ بگاڑا کرتا ہے۔ اگر آپ اسے محبت اور پیار دیں گے تو وہ مسکرائے گا، اگر آپ جھڑکیں گے تو وہ ڈر جائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا۔ جب بچہ 6 ہفتے کا ہوتا ہے تو اب وہ اپنے سے بات کرنے والے کو دیکھ کر خود مسکراتا ہے، سر ہلاتا ہے، منہ سے ووں ووں کی آوازیں نکالا کرتا ہے۔ اور جب بچہ 2 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ہنسنا اس کا معمول ہوا کرتا ہے۔ یہی بچہ جب 24 ہفتے کا ہوا کرتا ہے تو 24 ہفتے میں یہ بچہ منہ سے کچھ الفاظ نکالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے نام کو پہچان لیا کرتا ہے، اپنی باہیں آپ کی طرف پھیلا دیا کرتا ہے کہ مجھے اٹھا لو۔ جب بچہ 36 ہفتے کا ہوا کرتا ہے تو اب وہ نو بھی سمجھتا ہے، یس بھی سمجھتا ہے، اب وہ ہاں بھی سمجھتا ہے، نہ بھی سمجھتا ہے۔ بچہ جب 44 ہفتے کا ہوا کرتا ہے تو اب وہ منہ سے کچھ الفاظ نکال سکتا ہے، اللہ کہہ سکتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، ابو کہہ لیتا ہے، اندر اور باہر کہہ لیتا ہے، یہاں اور وہاں کہہ لیتا ہے۔ اور جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو جہاں وہ کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے وہاں وہ اپنی پسند کا بھی اظہار کر لیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے اندر ایک کہاوت ہے کہ آپ نومولود بچے کو ایک چھوٹے انسان کی طرح ڈیل کریں، اور فرانسیسی جو فرینچ لوگ ہیں وہ ایک نومولود کو چھوٹے سائز کا انسان تصور کرتے ہوئے اسے پورا انسان سمجھتے ہوئے اسے ڈیل کرتے ہیں۔ وہ اسے ہیلو بھی کہیں گے، وہ سوری بھی کہیں گے، وہ اسے تھینک یو بھی کہیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس عمر سے ہم بچے کی تربیت کرنا شروع کر سکتے ہیں، اور ماں کی اس حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بات اصول فطرت کے طور پر سمجھتے چلیں، پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہوتا ہے یہ غلام ہوا کرتا ہے، یعنی ایک موم ہے، جس طرف چاہیں اسے موڑ دیں، جس طرح اسے چاہیں ڈھال لیں، جس رنگ میں اسے رنگنا چاہیں رنگ سکتے ہیں۔ اور جب بچہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک کا ہوا کرتا ہے تو یہ مشیر ہوا کرتا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مشیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اپنے فلٹر ہیں جو کام کرتے ہیں، اسے اتنی تمیز ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس عمر میں بچہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے، ماں باپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی ماں کو مشورہ دیا کرتا ہے، کبھی باپ کو مشورہ دیا کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ماں باپ کو چاہیے وہ اس کے مشورے کو سنیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر مشورہ قابل عمل ہو، لیکن اس کے مشورے کو سنیں، تھپکی دیں، شاباش دیں، حوصلہ افزائی کریں۔ اور جب بچہ 14 سال سے لے کر 21 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے تو یاد رکھیے یا تو یہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر اسے دوست بنایا ہے تو ماں باپ نے بنایا ہے، اساتذہ نے بنایا ہے، معاشرے نے بنایا ہے، اور اگر یہ دشمن ہے تو اسے دشمن بھی ماں باپ نے بنایا ہے،
اساتذہ نے بنایا ہے یا معاشرے نے بنایا ہے؟ یعنی اب جتنی بھی ہمیں اپنے نوجوانوں کی بگڑی ہوئی شکل نظر آتی ہے تو اس میں ایک شخص کا کردار نہیں ہے، ایک ادارے کا کردار نہیں ہے، پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے۔ پورا معاشرہ خدا کے سامنے اس حوالے سے جواب دے گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں جو شعبہ تحفیظ ہے